آج کی ویڈیو میں کیا ہے اس سے پہلے یہ ملاحظہ کیجئے۔ عزیز ساتھی، کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک جملہ بہت مشہور ہوا: ہمارے لیے رمضان سب سے پہلے کھانے، پھر کمانے، پھر آخر میں عبادت کی باری آتی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے۔ رمضان میں ہماری توجہ کھانے پینے پر ہی ہوتی ہے۔ دکاندار زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر میں ہوتے ہیں، اور جب یہ دونوں چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آخر میں عبادت کی باری آتی ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت تک جسم کی انرجی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے ہی دماغ پر بہت غنودگی چھائی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے عبادت میں کوئی لطف نہیں آتا۔ عزیز ساتھیو، میری اس ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی لگے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجیے۔ مجھے امید ہے یہ کیا ہوا فیصلہ آپ کا ضرور مثبت ثابت ہوگا۔ عزیز ساتھیو، رمضان المبارک میں اکثر لوگ ضرورت سے زیادہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر افطاری میں اس قدر کھا لیتے ہیں کہ ان کی جسمانی ضرورت سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ بے تحاشا کھا لینے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ روزے کو جو جسمانی فائدہ ملنا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا۔ عزیز ساتھیو، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معدے پر اچانک ایک بڑا بوجھ پڑ جاتا ہے، اور اس کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ افطاری میں زیادہ کھا لینے کے بعد لوگ بے سد لیٹ جاتے ہیں، اور ان میں ہلنے کی سکت بھی نہیں رہتی۔ سحری میں لوگ اس خیال سے زیادہ کھاتے اور پیتے ہیں تاکہ ان کے دن کے باقی حصے میں بھوک یا پیاس نہ لگے۔ یہ بھی محض ایک غلط فہمی ہے۔ انسانی جسم کو ایک مقرر مقدار میں خوراک اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اس کی یہ مقدار مل جاتی ہے تو معدہ اس کو آسانی کے ساتھ ہضم کر لیتا ہے، اور اس خوراک سے اچھی خاصی انرجی پیدا کر کے جسم کو بھی دے دیتا ہے، جس کی بدولت انسان سارا دن گزار سکتا ہے۔ عزیز ساتھیو، تحقیق سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ معدے کا بالکل خالی ہونا اچھی صحت کے لیے نہایت اہم ہے، لیکن بے تحاشا خوراک کی صورت میں وہ خالی نہیں رہ سکتا۔ جب خوراک ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر معدہ اس کو بغیر ہضم کیے آگے پاس کر دیتا ہے، اور پھر یا تو انسان کو قحط کی شکایت ہوتی ہے یا پھر دست کی۔ خلاصہ یہ کہ ضرورت سے زیادہ خوراک فائدہ مند نہیں بلکہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں کھانے پینے کے معمول کو کم رکھا جائے اور فرصت کا زیادہ وقت عبادت میں صرف کیا جائے۔